السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج بروز جمعہ 12 شعبان ہے نیپال کے اندر، اور مغرب کے بعد سے 13ویں شعبان کی رات لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں بروز اتوار کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہوگی، اور اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات بندوں کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں، بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کی فضیلت ایک دو صحابی سے نہیں بلکہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ لہذا بعض حضرات کا یہ سوچ، یہ ذہن کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کی فضیلت بے اصل بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ روایات سے شب برات کی فضیلت یقیناً ثابت ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فیصلوں کی تجدید فرماتے ہیں۔ سال بھر میں کون کون پیدا ہونے والا ہے، کون کون مرنے والا ہے، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس رات میں تجدید فرماتے ہیں، فرشتوں کو سونپتے ہیں، فرشتوں کو ذمہ داری دیتے ہیں، اسی رات فہرست دیتے ہیں، لسٹ دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس رات سب کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن 7 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے، پہلا شخص ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، اس کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا شخص عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا شخص قاطع الرحم، جو رشتہ ناتا توڑتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی ہو جائے اور سالوں سال تک رشتہ ناتا سب ختم، ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں شخص مشاحن، جو دل میں کینہ رکھتا ہو، کسی کے تعلق سے حسد، بغض، عداوت رکھتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹا شخص مزنیہ، زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، اس کی بھی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتواں شخص مسبل ازار، جو اپنے ازار کو، اپنے پیجامے کو، اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو اور اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ہم ملوث ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو ہم بات چیت کر لے، سلام کلام کر لے، دلوں کو صاف کر لے۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے، تو ہمیں تو آخرت بنانا ہے۔ اس لیے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، ایک دوسروں کو معاف کر لے۔ تو یہ 7 اشخاص ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے۔
اللہ کی جانب سے باضابطہ اس رات اعلان ہوتا ہے، اللہ سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اسے روزی عطا کیا جائے۔ یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اس رات میں۔ اس لیے ہمیں اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے ہم اس رات میں عبادت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ رات بھر ہم جاگیں، بعض لوگ بس یوں ہی رات بھر جاگتے ہیں، چائے نوشی میں گزار دیتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس رات کو اصول کرنا ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نوافل ہے، قضا نمازیں ہیں، ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر رو رو کر معافی مانگے۔ اس رات میں ہم عبادتوں میں مشغول رہیں، اور یہ عبادتیں اجتماعی طور پر نہیں کرنی ہے کہ ہم مسجد میں جمع ہو جائیں اور بھیڑ لگا لیں اور باضابطہ اجتماعی طور پر ہم وہاں کریں، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی اعمال ہے کرنے کے، بلکہ ان اعمال کو، ان عبادتوں کو ہم اپنے اپنے گھروں میں کریں تو زیادہ اچھا ہے، انفرادی طور پر ہمیں کرنا چاہیے۔ تنہائی میں اللہ سے رونا، اپنے گھر میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا، عبادتوں میں گزارنا، یہ اصل ہے، اجتماعی شکل اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ باضابطہ اجتماعی شکل میں مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، بھیڑ لگاتے ہیں کہ آج شب برات ہے، مسجد جانا ہے، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ انفرادی اعمال، ہاں انفرادی عبادتیں ہم جتنا چاہیں کریں، اور جتنا بس میں ہو اتنا جگہ، باقی سو جائے۔ رات بھر جاگنا یہ کمال نہیں ہے، یا یہ کہ ہم تھوڑا جلدی سو جائے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تہجد میں ہم بیدار ہوں گے، آخری پہر میں ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم ہم اس دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کم از کم اتنا تو کر ہی لیں، تاکہ اس حدیث کے مصداق ہم بن جائیں جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تو کم از کم تو ہم اتنا ضرور کر لیں، اور اسی طریقے سے خرافات اور بدعات اور رسومات سے ہم بچیں۔ بعض جگہ طرح طرح کے بدعات اور خرافات اور لوازمات، دیگے چڑھتا ہے، بریانی بنتی ہے، اور باضابطہ اجتماعی شکل میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں قطعاً درست نہیں ہیں۔ جتنا ثابت ہے شریعت میں اتنا ہی کرے، افراط و تفرید کے بالکل شکار نہ ہو۔ جو لوگ اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے کچھ زیادہ ہی غلو کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بدعات اور رسومات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ درمیانہ طور پہ عبادتیں کریں، اپنے اپنے گھروں میں انفرادی عبادت جتنا بس میں ہو اتنا ہم کریں۔ اس میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے کہ ہم مخصوص نمازیں پڑھیں، ہاں، یا یہ کہ ہم مخصوص رکعتیں پڑھیں اور ان میں مخصوص صورتیں پڑھیں۔ بعض لوگ طرح طرح کی نمازوں کو اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں کہ ایسے ایسے پڑھنا چاہیے، ایسا کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس جتنا بس میں ہو ہم سے اتنا کرنا چاہیے۔ اور اگلا دن یعنی کہ پیر کا دن، یہ 15ویں شعبان کا دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنا مستحب اور بہتر اور افضل ہے، ضروری واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث اس باب میں ملتی ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کا قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، اور چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا ضعیف روایت سے سنیت تو ثابت نہیں ہوگی کہ اس کو سنت قرار دیا جائے اس روزے کو، البتہ یہ ہے
کہ فضائل والے باب میں ضعیف روایت کا بھی اعتبار ہے محدثین کے نزدیک، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہو سکے تو ہم جو ہے 15ویں شعبان کا ہم روزہ بھی رکھ لیں، لیکن اس کو ضروری واجب لازم نہ سمجھا جائے یا سنت بھی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں، یقیناً اس میں انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ایک عادت بن جائے، اور شعبان کے اخیر میں یعنی کہ رمضان شروع ہونے سے 2 روز پہلے 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ منع بھی فرمایا صحابہ کو کہ یہ 2 دن تم روزہ مت رکھو رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے، یعنی 29-30 شعبان کا روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم لاغر کمزور ہو جائے اور وہ چستی نشاط ختم ہو جائے، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے اپنی چستی اور نشاط کو ہم برقرار رکھے، ذرا چستی ہمارے اندر آ جائے، یکسوئی سے ہم رمضان کا روزہ رکھ سکے نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ۔ اس لیے شعبان کے آخری 2 دن میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ بہرحال یہ بابرکت رات ہے، شب برات، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے جس سے جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر اچھے حالات آئیں، برے حالات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔